سنسان علاقہ، آدھی رات کا وقت اور اس کے ساتھ ایک لمبی خوفناک سڑک جس کو دیکھ کر میرے دل میں اچانک سے وہم آیا۔ ایک ایسا وہم جس کی وجہ سے میں ڈر گیا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میں کسی حادثہ کا شکار ہونے والا ہوں۔ میری اپنی ہی گاڑی کی آواز اس پورے ماحول کو ایک خوفناک منظر کی طرف دھکیل رہی تھی۔ میں اکثر اس راہ سے گزرتا تھا، لیکن آج مجھے آتے ہوئے دیر ہو گئی تھی۔ دفتر میں بہت زیادہ کام ہونے کی وجہ سے جب میں وہاں سے دیر سے چلا تو آدھی رات تو مجھے راستے میں ہی ہو گئی۔ 2 گھنٹے مجھے گھر پہنچنے میں لگتے تھے، کیونکہ جہاں میری نوکری لگی تھی وہ میرے گھر سے بہت دور شہر تھا۔ وہاں پر میری نوکری لگی۔ عموماً تو میں ہر ہفتے میں ایک بار آتا تھا۔ اتوار والے دن چھٹی ہوتی تو میں ہفتے کو وہاں سے روانہ ہوتا۔ رات کے 9 یا 10 بجے گھر پہنچ جاتا تھا۔ مجھے تقریباً شام کے 7 بجے وہاں سے چھٹی ملتی تھی، تو میں آرام سے 9 بجے تک اپنے گھر پہنچ جاتا تھا۔ لیکن اس بار اماں جان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ ان کی بار بار کالز آ رہی تھیں کہ بیٹا، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، اب تنہا مزید رہنا میرے لیے محال ہو چکا ہے، کئی عرصہ ہو گیا ہے تم سے کہہ رہی ہوں شادی کر لو، لیکن مجال ہے کہ تم نے آج تک میری بات مانی ہو۔ آخر تم کب شادی کرو گے؟ ہمارے گھر میں کب رونق آئے گی؟ کب میں اپنے خوابوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھوں گی؟ اب مزید تنہائی کے ساتھ اس گھر میں رہنا میرے لیے مشکل کا سما ہے۔ پورا پورا ہفتہ تم گھر نہیں آتے، ایک رات کے لیے آتے ہو، وہ بھی آدھا سفر میں ہی گزار دیتے ہو۔ اپنی ماں کے لیے تمہارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم شادی کر لو، تاکہ تمہاری بیوی میرے ساتھ رہے، میں اس کا سہارا بنی رہوں اور وہ میرا سہارا بنے، اور اس گھر میں بھی رونق آ جائے گی۔ سارا دن میں دیواروں سے باتیں کرتی ہوں، اور اس گھر کی خاموشی نے میرے اندر طوفان برپا کر رکھا ہے۔ مجھے اس خاموشی سے ڈر لگتا ہے، کہیں اسی خاموشی کے ساتھ میں اس دنیا سے رخصت نہ ہو جاؤں۔ اس لیے بیٹا، اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ تمہارے بچوں کی آوازوں میں اس گھر میں سننا چاہتی ہوں، اس گھر کو رنگ برنگا دیکھنا چاہتی ہوں۔ میری یہی خواہش ہے کہ تم جلد از جلد شادی کر لو۔ اماں جان، آپ پچھلے 5 سالوں سے مجھے یہی بات کر رہی ہیں۔ شادی کی بات آپ نے اس طرح لگائی ہوئی ہے کہ جیسے میں آپ کو انکار کر رہا۔ صرف کچھ وقت ہی تو مانگا ہے، صرف کچھ دیر انتظار کر لیں۔ میں اپنا گھر پوری طرح سے صحیح بنا لوں، تاکہ کسی کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے جائیں تو وہ لوگ میرے ساتھ رشتہ کرنے کے لیے فخر محسوس کریں، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ ہمیں انکار کریں یا الٹی سیدھی باتیں کریں۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ میں پوری طرح سے کامیاب ہو جاؤں، پھر آپ جس کے ساتھ جہاں چاہیں گی میرا رشتہ کر دیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اور نہ ہی میں کبھی انکار کروں گا۔ بس آپ سے اتنی گزارش ہے کہ کچھ دیر انتظار کریں۔ یہ کہتے ہی اماں ایک دم کے لیے خاموش ہو گئی۔ میں ان کو سمجھاتا رہا، کہتا رہا کہ اماں جان، جب میرا وقت آئے گا، جب زندگی مجھے اس راہ پر لے جائے گی، تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، بہت جلدی سب کچھ ہو جائے گا۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو تو اب تک عادی ہو جانا چاہیے تھا۔ پہلے بابا جان کئی عرصے سے اسی دفتر میں کام کرتے تھے، وہ بھی ہفتے میں ایک بار آتے تھے۔ آپ کئی سالوں سے اسی روٹین میں آ رہی ہیں، لیکن اب آپ کو میرے آنے جانے پر مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ بتائیں، میں روز 2 گھنٹے کا سفر کر کے آؤں، پھر 2 گھنٹے کا سفر کر کے جاؤں، 4 گھنٹے میرے یہاں پر خراب ہو جائیں گے۔ اب آپ بھی بتائیں، پھر میں تھکا ہوا یہاں آ کر کیا کروں گا؟ یا پھر تھکا ہوا جب میں آفس جاؤں گا تو آفس کا کام کروں گا، یا پھر میں ریسٹ کروں گا؟ ایک تو آپ کے بوڑھے دماغ میں
کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ اماں جان میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، میں بہت جلد آپ کو یہ خوشخبری دوں گا، بہت جلد میں رضامندی دوں گا، لیکن ابھی کچھ وقت آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے بیٹا، پچھلے کئی سالوں سے تو مجھے ایک ہی بات کیے جا رہے ہو، لیکن اب میں مزید اور انتظار نہیں کر سکتی۔ دیکھو مجھے کچھ ہو رہا ہے، لگ رہا ہے جیسے سانس نہیں آ رہی، طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ بیٹا تم کہاں ہو؟ جلدی سے آ جاؤ۔ یہ کہتے ہی اماں جان نے فون بند کر دیا۔ کئی بار کال کرنے کی کوشش کی لیکن اماں نے فون نہ اٹھایا، پر مجبور کر دیا۔ دن عجیب پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اماں جان کو کچھ ہو گیا ہے، یا پھر وہ واقعی میں بہت زیادہ اداس ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے اس وقت فون کیا ہے اور گھر آنے کے لیے بلا رہی ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، آج سے پہلے اماں جان نے ایسی کوئی بات نہ کی تھی، یا انہوں نے کبھی بھی مجھے ایسا کچھ نہ کہا تھا جو میں پریشان نہ ہوتا۔ بس ان کی اس بات نے مجھے مزید پریشان کر دیا۔ اپنے دوست شفیق کو فون کیا، ان سے کہا کہ میرے گھر جاؤ، اماں جان کو دیکھو، ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ وہ میرے کہنے پر فوراً اماں جان کے گھر گیا، لیکن جو بات اس نے آ کر مجھے بتائی وہ سن کر مجھے حیرانی تو ہوئی، لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو مطمئن کیا اور گھر واپس بھی شاید اماں کی ہی وجہ سے آیا تھا، کیونکہ میرے دوست شفیق جب گھر گیا تو اس نے مجھے بتایا کہ یار تمہاری امی بالکل ٹھیک ہیں، وہ سو رہی تھی۔ میں ان کے پاس گیا تو دیکھ کر مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ یقیناً تمہیں تمہارے دوست نے بھیجا ہوگا۔ میں مسکرایا اور کہا کہ آنٹی جان، آپ اس کو کیوں پریشان کرتی ہیں؟ ایک تو وہ گھر سے دور ہے، آپ سے دور ہے، اور اس سب کے باوجود بھی آپ ان کو پریشان کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ کرنا مناسب تھوڑی نہ ہے۔ آپ اس کو پریشان مت کیا کریں اور شادی کا بھی مت کہا کریں، وہ ضرور شادی کرے گا۔ حالانکہ شادی نہ کرنے کی جو کہانی مجھے پتہ ہے وہ آنٹی کو تو پتہ نہیں ہے، لیکن میں خاموش ہو گیا۔ اب تم بتاؤ آنٹی جان تمہارے سامنے کیا کہہ رہی تھی؟ جب میں نے شفیق کی یہ بات سنی تو میں مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ اماں جان مجھے بار بار شادی کا کہہ رہی تھی۔ جب میں نے انکار کیا تو وہ بہانے بنانے لگی کہ ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ اماں جان کو پتہ چل گیا تھا، جیسے میں نے شفیق کو ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے بھیجا تو وہ مسکرانے لگی اور سب کچھ پہچان گئی۔ میری شادی نہ کرنے کی وجہ سے مجھے ہی معلوم تھا، جو دھوکہ مجھے ایک لڑکی نے دیا تھا، ایک ایسا دھوکہ جس کی وجہ سے میری تمام عورتوں سے اعتبار اٹھ گیا تھا، یقین نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ اس لڑکی نے مجھے دھوکہ دیا، تب سے مجھے یہ لگتا تھا کہ مجھے کسی پر بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایک لڑکی میری اتنا قریب آ کے میرے تمام حالات اور واقعات جان کر میری محبت کو حاصل کرنے کے باوجود مجھے دھوکہ دے سکتی ہے اور مجھے چھوڑ سکتی ہے، تو اس دنیا میں ہر لڑکی یہی سب کچھ کرے گی۔ اس ایک لڑکی کی وجہ سے شاید میں نے تمام لڑکیوں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا۔ اب مجھے فرق نہیں پڑتا تھا، اگر کوئی سچے دل سے بھی مجھ سے محبت کرتا تو مجھے لوگوں کا یقین نہیں آتا تھا، کیونکہ جو دھوکہ میں نے کھایا تھا وہ اس قدر گہرا تھا کہ اس کے گھاؤ ابھی تک نہ بھرے تھے۔ اس دھوکے نے مجھے اتنے گھاؤ دیے کہ میں اندر سے زخمی ہو چکا تھا۔ میری روح پر جو زخم لگا تھا وہ میں کبھی بھولنے والا نہ تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میں کئی سالوں سے اماں جان کو بہلا رہا تھا، انکار کر رہا تھا، ان کو بتاتا تھا کہ میں بھی صحیح طرح سے قابل نہیں ہوں شادی کرنے کے، میں کسی بھی لڑکی کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہیں ہوں، لیکن اصل وجہ کوئی اور تھی۔ اس کے پیچھے ایک ایسا راز تھا،
شاید شفیق کے علاوہ اور کسی کو پتہ نہ تھا۔ شفیق کو بھی پتہ نہ چلتا۔ میں خود اپنی جنگ لڑتا، خود تنہائی اور حجر سے نکلتا، لیکن شفیق نے مجھے اس حالت میں بہت پہلے پہچان لیا تھا۔ میرے چہرے پر اداسی اور مایوسی جب شفیق نے دیکھی تو وہ مجھے اچھی طرح سے جان گیا، اور زبردستی کر کے اس نے مجھ سے پوچھ لیا، اور یہ سب کچھ بتانے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے اس کو بتا دیا ہے تو میرا بوجھ کچھ کم ہو گیا ہے۔ شفیق نے مجھے حوصلہ دیا۔ وہ واحد شخص تھا جس کو میرے اس راز کے بارے میں پتا تھا، اور اس نے میری ہمت نہ ٹوٹنے دی، میری ہمت کو بڑھائے رکھا، حوصلہ بڑھایا، مجھے دوبارہ زندگی کی طرف لے کر آیا، جینا سکھایا، کیونکہ میں تو جینے کی تمام امیدیں چھوڑ چکا تھا۔ سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی اپنے گناہوں کا الزام میرے سر دے کر کسی دوسرے کے ساتھ شادی کر کے بہت خوشگوار زندگی گزار رہی ہے۔ ابھی بھی اس کے بچے، اور اس کو میں نے کئی بار شہر میں دیکھا ہے۔ دل ٹوٹ سا جاتا تھا، آنکھیں نم ہو جاتی تھیں، لیکن میں خود کو کنٹرول میں رکھتا تھا۔ اصل میں کچھ یوں ہوا، میرے جوانی کے دن اور دعا کی بے انتہا خوبصورتی جس کی وجہ سے میں اس کے جال میں پھنس گیا۔ دعا انتہا کی خوبصورت تھی، اس کے جوانی کے دن تھے۔ اس نے مجھے کچھ ہی دنوں میں اپنی طرف مائل کر دیا، اور ایسا مائل کیا کہ میں اپنی زندگی گزارنے کے ساتھ اسی کے ساتھ شروع کر دیے۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے اگر دعا مجھے نہ ملی تو میری زندگی رک جائے گی، میں جی نہیں سکوں گا۔ دعا پر میں نے بے انتہا خرچ کیا، اس کی ہر خواہش کو پورا کیا۔ وہ مجھ سے کئی قسم کی خواہشات کرتی تھی، یہاں تک کہ کئی بار اس نے بہت مہنگی مہنگی چیزیں مانگی مجھ سے، اور میں نے بلا جھجک اس کو دی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے، کبھی مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ لیکن جو دھوکہ مجھے دعا نے دیا، اس نے مجھے توڑ کر رکھ دیا۔ میری کمر اس طرح ٹوٹی کہ کبھی سیدھی نہ ہو پائی۔ خیر، ابھی تو محبت کے خوبصورت دن چل رہے تھے، جب وہ اور میں ہر وقت آمنے سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھتے تھے۔ اگر میں دعا سے ایک دن بھی نہ ملتا تو یوں لگتا جیسے میرا یہ دن گزرا ہی نہیں ہے۔ میں اس دن کو اپنی زندگی میں شمار ہی نہ کرتا تھا، جو دن دعا کو دیکھے بغیر گزر جاتا۔ جس علاقے میں میں کام کرنے کے لیے آیا تھا، دعا اسی علاقے میں رہتی تھی۔ ہمارے دفتر کے ساتھ ایک معمولی سا گھر تھا، دعا اس گھر میں رہتی تھی۔ دعا کے والدین غریب تھے، لیکن یہ بہت زیادہ شریف تھے۔ وہ مجھ سے کہتی تھی کہ میں صرف میرے لیے مجھ سے ملنے کے لیے اس دفتر میں آتی ہو۔ روز اپنے والدین سے سہیلی کے گھر کا بہانہ بنا کر مجھ سے ملتی تھی۔ میں سمجھتا تھا کہ وہ بہت وفادار ہیں۔ شاید میری وفا اور میری محبت کی وجہ سے دعا یہ سب کچھ کر رہی ہیں، اور میں اس کو کبھی بھی چھوڑنے والا نہ تھا۔ اماں جان کی مجھے کوئی ٹینشن نہ تھی۔ اماں تو کئی بار مجھ سے پوچھ چکی تھی کہ بیٹا، اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو بتاؤ، میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرو، پوری زندگی تم نے گزارنی ہے، میں نہیں چاہتی کہ تم اپنی زندگی میری مرضی سے گزارو گی یا پھر میری پسند تم پر مسلط ہو۔ اس لیے جو بھی فیصلہ کرنا ہو تم خود بتانا، تم خود پسند کرو، اور اس کے بعد میں رشتہ لے کر جاؤں گی۔ اماں جان تو کئی بار مجھ سے اسی طرح کی باتیں کر چکی تھی۔ میرے گھر کا کوئی مسئلہ نہ تھا، لیکن جب بھی میں نے دعا سے یہ بولا کہ میں اپنی ماں کو تمہارے بارے میں بتانے والا ہوں اور ان سے کہوں گا کہ وہ تمہارے گھر رشتہ لے کر آئیں، تو دعا مجھے خاموش کروا دیتی تھی، اور وہ کہتی کہ ابھی یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کے والدین کو اگر اس بارے میں پتہ چل گیا تو اس کا قتل کر دیں گے، اس کو نہیں چھوڑیں گے۔
اس لیے کچھ عرصے بعد آپ کو یہ کام کرنا ہوگا، کیونکہ ابھی میں پڑھ رہی ہوں۔ میرے والدین میری اس وقت شادی نہیں کریں گے، یہاں تک کہ وہ لوگ ابھی میرا رشتہ بھی نہیں کرنا چاہتے۔ 2-3 جگہوں سے میرا رشتہ آیا ہے، میرے والدین نے اس رشتے کو قبول نہیں کیا، فوراً انکار کر دیا کہ ابھی ہماری بچی پڑھ رہی ہے، جب وہ پڑھ لکھ لے گی تو اس کے بعد ہم اس کی ڈائریکٹ شادی کریں گے، کیونکہ ہمیں پہلے سے رشتے کیے گئے راس نہیں آتے۔ میرے والدین نے کئی لوگوں کو یہی سب کچھ کہا ہے۔ اگر تمہاری ماں بھی اس وقت رشتہ لے کر آ گئی تو میرے والد نے یہی بات کرنی ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ جیسے ہی میری پڑھائی مکمل ہو جائے آپ لوگوں کو اس کے اگلے دن رشتہ لے کر آ جائیں۔ اس طرح میرے والدین انکار بھی نہیں کر پائیں گے اور رشتہ بھی ہو جائے گا۔ جب دعا میں سے اس طرح کی باتیں کرتی تو میں اس کی عقل مندی پر حیران ہوتا اور سوچتا کہ یہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے اور مجھ سے بے حد وفادار ہے، میرے بارے میں ہر طرح سے سوچتی ہے۔ اس لیے میں نے آج تک اپنی امی کو نہ بتایا تھا۔ میرے ساتھ جتنا بڑا واقعہ ہوا اس کے بارے میں نے کبھی بھی اماں کو نہ بتایا۔ میں دعا کے لیے بہت مہنگے مہنگے تحفے خریدتا تھا، اس کو ہر خرچہ بھی دیتا تھا، کیونکہ میں سمجھتا تھا دعا میری ذمہ داری ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں دعا پر غلط نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ میں اس سے محبت ضرور کرتا تھا، اس کو اپنانا چاہتا تھا، لیکن نیک طریقے سے، اسلامی طریقے سے۔ میں نے کبھی بھی اس کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش نہ کی تھی، کبھی بھی اس کو ہاتھ لگانے کی کوشش نہ کی تھی۔ میں نے دیکھا اپنی زندگی میں کئی لوگ ہوتے ہیں جو صرف لڑکیوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اور پھر اپنے والدین کی پسند سے شادی کر کے ان کے ساتھ بہت اچھی زندگی کا سفر شروع کر دیتے ہیں، لیکن میں ایسا بالکل بھی نہ تھا۔ دو کو تو میں نے اپنے بارے میں سب کچھ بتایا ہوا تھا اور وہ سارا کچھ سچ تھا، لیکن جو کچھ بھی دعا نے مجھے اپنے بارے میں بتایا وہ سارا جھوٹ تھا۔ یہ اس کی من گھڑت کہانیاں تھیں جو روز آ کر وہ مجھے سناتی اور میں بھولا بھالا اس سے متاثر ہو جاتا تھا۔ میں اکثر اسے بولنے کا موقع دیتا، اس کی باتیں سنتا تو یوں لگتا جیسے میرا دماغ فریش ہو رہا ہے، سکون آ رہا ہے۔ کبھی کبھار مجھے نیند آنے لگ جاتی تھی۔ مجھے دعا کی انتہا عادت تھی۔ جب بھی میرے سر میں درد ہوتا یا میں طبیعت ناساز ہوتی تو میں دعا کو ملنے کے لیے بلاتا۔ ہم صرف ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، ملنے کا مقصد کسی بھی قسم کی بدتمیزی نہ ہوتا تھا۔ میں اس کو دیکھ لیتا یا وہ مجھ سے بات کر لیتی تو میری تمام تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میں اس علاقے میں بہت جلدی ایڈجسٹ ہو گیا۔ بہت جلدی میں نے اس علاقے میں رہنا شروع کر لیا، ورنہ آج سے پہلے میں کبھی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا تھا۔ ایک رات کے لیے بھی میں کہیں رہنے نہ جاتا تھا۔ میرے دوست مجھ سے کئی بار منتیں کرتے تھے کہ کہیں باہر چلتے ہیں، کسی سیر تفریح کے لیے چلتے ہیں، اور میں ان کے ساتھ کبھی نہ گیا تھا، کیونکہ میں ایک موم دل انسان تھا۔ گھر سے ایک رات بھی باہر نہ گزری تھی۔ میرے والدین مجھ سے بے انتہا محبت کرتے تھے اور ان لوگوں نے مجھے بگاڑ رکھا تھا، اس لیے مجھے اپنے گھر کے علاوہ کبھی بھی کہیں جانے کی اجازت نہ ملی تھی، اور نہ ہی مجھے میرے گھر کے علاوہ کہیں اور نیند آتی تھی۔ اس لیے میں خود اپنے دوستوں کو منع کر دیتا تھا۔ ایک تو میرے دوست میرے گھر پہنچ گئے، میرے والد اور میری والدہ سے اجازت مانگنے لگے، کہنے لگے کہ اسکول کا ٹپ جا رہا ہے، ہم اس کو لے کر جائیں گے، یہ ہمارا دوست ہے اور دوستوں میں ہی ٹرپ کا بہت مزہ آتا ہے۔ زندگی میں یہ موقع اکثر کم ملتے ہیں۔ ہم اپنے
دوست کے ساتھ انجوائے کرنا چاہتے ہیں اور آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے بیٹے کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں۔ اس سے پہلے کہ ابا اور اماں کچھ کہتے، میں نے فوراً جانے سے انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا کیونکہ مجھے سب کی عادت نہیں۔ اکثر میرے دوست میرے گھر آیا کرتے تھے، وہ بیٹھتے، اماں جان طرح کے کھانے بناتی، سب لوگ خوش ہوتے، لیکن میں آج تک کسی دوست کے گھر نہ گیا تھا۔ جاتا بھی تھا تو صرف 5 منٹ کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے، جو کام ہوتا وہ کر کے واپس آ جاتا۔ ابا، وہ گردیاں میں نے کبھی نہ کی تھیں، بہت معصوم سا بچہ تھا، لیکن جب ابا جان کا انتقال ہوا تو مجھے دنیا کی حقیقت معلوم ہوئی۔ ابا جان بہت نیک دل انسان تھے، پورے محلے والے ابا جان کی تعریفیں کرتے رہتے تھے۔ مولوی امام جو ہماری اس مسجد میں اپنی پوری فیملی کے ساتھ رہ رہا تھا، اس کے تمام اخراجات ابا ہی اٹھاتے تھے، کیونکہ ابا کی بہت اچھی جگہ نوکری تھی۔ زندگی میں ہر چیز حاصل ہونے کے باوجود ابا جان کی کمی نے مجھے پریشان کیا۔ ان کی نیک سیرت کی گواہی پورے محلے کا بچہ بچہ دیتا تھا۔ یہاں کی عورتیں ابا کے پاس مشورہ کرنے کے لیے آتی، یا پھر دو لوگوں میں اکثر لڑائی ہو جاتی تو ابا جانی ان لوگوں کے مسئلے حل کرتے تھے۔ سب ابا جان کی بہت عزت کرتے۔ یہ سب کچھ ابا کی نیک نیتی اور اچھے اخلاق کی وجہ سے ہوا تھا۔ مولوی امام ابا سے اکثر اپنے مسائل ڈسکس کیا کرتے تھے، اور ابو نے اچھا مشورہ دیتے۔ ہفتے میں ایک بار ان کا آنا اس محلے میں ہوتا تھا، لیکن جب بھی وہ آتے تھے تو لوگوں کا رش لگ جاتا تھا۔ گھر کے لیے ابا جان کو وقت ہی نہ ملتا تھا، لوگ چاروں طرف ان کے نظر آتے تھے، اور ایک دن جب وہ چھٹی کر کے یہاں پر آتے تو یہ دن ان کا ملنے ملانے میں ختم ہو جاتا تھا۔ اسی طرح زندگی گزرتی گئی، اور جب میں بڑا ہوا تو ابا جان کی جگہ مجھے نوکری مل گئی۔ یہ نوکری بہت معمولی تھی، میں نے بہت آگے کا سوچ رکھا تھا۔ میری زندگی کے خوابوں میں اس نوکری کا کہیں ذکر نہ تھا، لیکن جب ابا جان کا انتقال ہوا تو جاتے ہوئے مجھے یہ نوکری کرنی پڑی۔ میں چاہتا تھا میں بہت بڑا کامیاب آدمی بنوں، اپنا بزنس کروں، اپنے قدموں پر کھڑا ہو جاؤں، کسی کی نوکری نہ کروں، کسی کی ذمہ داری نہ اٹھاؤں۔ اپنا کام ہوگا تو سب اچھے سے ہوگا، لوگ مجھ سے خوش ہوں گے، میں کئی لوگوں کے لیے مشغلِ راہ بنوں گا، لوگوں کی نوکریاں کروں گا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا۔ خیر، جب گھر کی ذمہ داریاں آئیں تو سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ میری پڑھائی وہیں رہ گئی، اور میں نے ابا کی جگہ سنبھالنا شروع کی۔ جب میں اس علاقے میں آیا تھا میرا دل نہ لگتا تھا، اور میری کوشش ہوتی تھی کہ میں روز واپس آ جاؤں۔ اسی سلسلے میں نے اس آفس کے اونر سے بات کی۔ میں نے کہا کہ میرے گھر اور اس آفس کی مسافت میں 2 گھنٹوں کا سفر ہے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے آپ چھٹی 2 گھنٹے پہلے دے دیا کریں، تاکہ میں اپنے گھر شام سے پہلے پہنچ جاؤں۔ میری ماں تنہا ہوتی ہے، وہ میرے لیے پریشان ہو جاتی ہیں۔ جب میں آدھی رات کو جاتا ہوں تو ان انسان سڑکوں سے مجھے خوف آتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ ابھی کچھ عرصے کے لیے صرف میں یہی چاہتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو کسی شکایت کا موقع نہیں آئے گا۔ آپ مجھے صرف کچھ عرصے کے لیے 2 گھنٹے جلدی بھیج دیا کریں۔ میری ماں بہت پریشان ہو جاتی ہیں، ان کو اکیلے رہنے کی عادت نہیں۔ جب میں نے اپنے اونر سے یہ بات کی تو وہ بھی میری بات پر انکار نہ کر سکے، کیونکہ میری وجہ بہت ٹھوس تھی، انکار کرنا ناممکن تھا۔ اس لیے انہوں نے مجھے کئی عرصے تک 2 گھنٹہ پہلے چھٹی دے دی تھی، اور میں وقت پر اپنے گھر پہنچ جاتا تھا۔ گھر پہنچتے ہی اماں جان کو سلام کرتا، اماں خوش ہو جاتی۔ اگر میں کبھی
10 منٹ لیٹ ہو جاتا تو اماں جان کی حالت دیکھنے والی ہوتی تھی۔ وہ بے انتہا پریشان ہو جاتی، یہاں تک کہ کئی بار میرے سامنے رونے لگ جاتی اور کہتی، بیٹا بس چھوڑو، روزی خدا کے ہاتھ میں ہے، رزق اسی نے دینا ہے، تم وہاں جاتے ہو تو میری جان پر آ جاتی ہے، مجھے ٹینشن لگی رہتی ہے اور ڈر لگتا ہے کہ تمہیں کہیں کچھ ہو نہ جائے یا کہیں تم کسی کے ہاتھ سے شکار نہ ہو جاؤ۔ وہ علاقے والے بہت تیز ہیں، تمہارا باپ مجھے ان لوگوں کے بارے میں بتایا کرتا تھا، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا ان سب کی عادت ہے، میں نہیں چاہتی کہ تم کہیں پھنس جاؤ۔ اور بیٹا، میری بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ کسی پر بھی بھروسہ نہ کرنا، وہ لوگ جن کو تم نہیں جانتے، جن کے بارے میں تمہیں کچھ معلوم نہیں ہے، ان پر کبھی بھی بھروسہ مت کرنا، کیونکہ آج کل کے دور میں بھروسے کرنے کے لیے کوئی بھی انسان صحیح نہیں ہے۔ بھروسہ صرف انسان کی امیدوں اور خواہشات پر پانی پھیر دیتا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہاری امیدیں ختم ہو جائیں اور تم کسی بھی انسان پر بھروسہ نہ کرو، اسی لیے محتاط رہنا، میری بات پر غور کرنا۔ تمہارا باپ وہاں پر کئی عرصے سے رہ رہا ہے اور مجھے ان لوگوں کے بارے میں پتہ ہے۔ ایک تو بار وہ مجھے وہاں اس علاقے میں لے کر گیا تھا، وہاں کے لوگ مجھے بہت عجیب و غریب لگے، ان کا رہن سہن، ان کی باتیں، ان کے دیکھنے کا طریقہ مجھے بہت غیر مناسب لگا، اس لیے میں تمہیں تاکید کروں گی کہ کبھی بھی کسی کی باتوں میں نہ آنا، کسی پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ اگر تم کسی مصیبت میں پھنسے تو بہت کچھ ختم ہو جائے گا، تمہارے جذبات ختم ہو جائیں گے اور تم دوسروں پر یقین کرنا چھوڑ دو گے، اس لیے جتنا کم بولو گے اتنا بہتر ہوگا، جتنا کم لوگوں کے ساتھ ملو گے اتنا ہی بہتر ہوگا، اپنے کام سے کام رکھا کرو، یہی اس زندگی کا اصول ہے، دوسروں کے کام میں کبھی بھی بولنے کی ضرورت نہیں، اور اپنے کام سے کام رکھنا ہی سب سے بہتر اور اولین کام ہے۔ اماں جان کی یہ باتیں مجھے اچھی طرح سے یاد تھیں، لیکن میں دھوکہ کھا چکا تھا۔ اماں جان کے سمجھانے کے باوجود بھی مجھے تب تک سمجھ نہ آیا جب تک میں نے دھوکہ نہ کھایا۔ شروع میں یہاں پر رہنا میرے لیے بہت مشکل تھا، مجھے یہاں پر نیند نہ آتی تھی، کئی مسائل تھے، کیونکہ میں روز 4 گھنٹے کا سفر نہ کر سکتا تھا۔ صبح سویرے 5 بجے اٹھتا، ناشتہ کر کے میں گھر سے روانہ ہو جاتا تھا اور یہاں پر پونے 8 بجے میں پہنچتا، 8 بجے میری حاضری ہوتی تھی، اور ہر روز یہی روٹین، اس کی وجہ سے میں تنگ آ چکا تھا، اور اسی روٹین سے تنگ آ کر میں نے فیصلہ کیا کہ اگلے ہفتے میں ایک بار جاؤں گا۔ اماں جان بھی میرے اس فیصلے سے خوش تھی، وہ روز میرے آنے پر خوش تو ہوتی تھی، لیکن پھر ان کو بھی ڈر لگتا تھا، وہم کی مریضہ بن چکی تھی۔ جب ابا جان نے کہا اسی سڑک پر ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اچانک ہمیں اس خبر کا علم ہوا تھا، اسی دن سے اماں جان بہت وہمی بن چکی تھی، ان کو بہت زیادہ ڈر لگتا تھا، ان کا بھی کوئی قصور نہیں تھا، جو حادثہ ہمارے ساتھ ہوا تھا وہ کبھی بھولنے والا نہ تھا۔ وہ 6 ماہ جب میرا ابو ایک ہسپتال قومی میں پڑا رہا، وہ 6 ماہ جس طرح ہمارے گزرے تھے وہ صرف ہم ہی جانتے تھے، ہم روز جیتے تھے اور روز مرتے تھے، ایک امید تھی کہ وہ زندہ ہو جائیں، لیکن 6 ماہ بعد وہ امید بھی ختم ہو گئی، ان کو سر پہ شدید چوٹ آئی تھی، جس کی وجہ سے وہ کومے میں چلے گئے اور کبھی بھی اٹھ نہ سکے، یہی وجہ تھی کہ اماں جان کو بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔ خیر پھر میں یہیں پر رہنے لگا اور اسی دوران میری زندگی میں دعا کا آنا ہوا، یوں لگتا تھا کہ جیسے میری زندگی کی تمام خوشیاں مکمل ہو چکی ہیں، دعا کے ملنے کے بعد یوں لگتا تھا کہ جیسے اب ہمیشہ کے لیے خوش رہنے والے ہیں، میں اپنے تمام مکمل بھول چکا تھا، زندگی گزارنے کے لیے جس چیز کی مجھے ضرورت تھی
وہ تھا پیار، اور دعا نے مجھ سے بے انتہا پیار کیا۔ بے شک اس نے جھوٹا کیا، اس کا پیار اور اس کی محبت دکھاوے اور ظاہری محبت کے علاوہ اور کچھ نہ تھی۔ لیکن مجھے وہ جو دن اس کے ساتھ گزارنے کے لیے ملے تھے، یا پھر جس طرح میں نے اس کے بارے میں سوچا تھا، وہ میرے لیے بہت قیمتی تھے۔ مجھے بہت سکون ملا تھا۔ میں نے اس کو سچا سمجھا تھا، لیکن وہ اس قدر جھوٹی نکلی کہ کبھی میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ اس کی حقیقت شاید کبھی بھی میرے سامنے نہ کھلتی۔ وہ ہمیشہ مجھے دھوکہ دیتی رہتی۔ حقیقت تو میری تب کھلی جب میں مہمان بن کے ان کے گھر گیا۔ اس کی اماں جان میری ماں کی طرح بن گئی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ میں نے ان کو بتایا کہ میں یہاں پر کئی عرصے سے رہ رہا ہوں۔ میری والدہ دوسرے علاقے میں، والد کا انتقال ہو گیا۔ آپ کا گھر اس آفس کے ساتھ ہے۔ کئی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ آپ سے بات کروں گی، تو مجھے آج وقت ملا ہے۔ میں آپ لوگوں سے ملنے کے لیے آ گیا ہوں۔ تو وہ عورت بہت خوش ہوئی۔ میں نے ان سے کہا کہ میں بہت جلد آپ لوگوں کے گھر اپنی ماں کو لے آؤں گا۔ وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ بیٹا، تم بہت جلد کیوں لے آؤ گے؟ 1 مہینے بعد میری بیٹی کی شادی ہے۔ تم اپنی ماں کو میری بیٹی کی شادی پر لے آنا، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ اگر تم ہمیں پہلے ہی بتاتے تو ہم تمہیں اپنے گھر میں رکھ دیتے۔ ہمارے گھر میں بہت زیادہ کمرے ہیں، اور ایک کمرہ میں تمہیں دے دیتی۔ تمہیں ہاسٹل میں رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم اسی گھر میں رہ لیتے۔ اس طرح تمہیں گھر کی یاد بھی نہ آتی، اور تمہارا دن بھی اچھے سے گزر جاتا۔ جب دعا کی ماں نے مجھ سے اس طرح کی باتیں کی تو میں خوش ہو گیا۔ دعا کی ایک اور بھی بہن تھی۔ مجھے لگا کہ شاید دعا کی ماں اپنی دوسری بیٹی کی شادی کے بارے میں کہہ رہی ہے، کیونکہ دعا نے جو کچھ مجھے بتایا ہوا تھا اس سے کہیں بھی ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ اس کا رشتہ ہوا ہے، اور ایک ماں باپ ڈائریکٹ شادی کس طرح کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں مطمئن رہا۔ تب میں نے کہا کہ آنٹی جان، آپ کو کون سی بیٹی کی شادی کرنی ہے؟ ابھی وہ کچھ کہنے والی تھی کہ اتنے میں دعا آئی اور چائے بنا کر اس نے بات کو ٹال مٹول کر دیا۔ میں بھی نہ پوچھ سکا۔ کچھ دن گزر گئے۔ ٹھیک 15 دنوں بعد دعا کی ماں نے مجھے شادی کا کارڈ بھیجا۔ اس میں دعا کا نام لکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ان 15 دنوں میں دعا مجھ سے کئی بار ملنے کے لیے آئی تھی، اور اس نے آج تک مجھے یہ نہ بتایا تھا کہ اس کا رشتہ ہو چکا ہے، اور اس کی ماں نے ڈائریکٹ مجھے شادی کا کارڈ دیا۔ میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے قیامت ٹوٹ چکی ہو، کیونکہ میں نے اپنے خواب پورے ہونے سے پہلے ہی ٹوٹتے ہوئے دیکھے، اپنے آپ کو گرتے ہوئے دیکھا۔ یہ سب کچھ برداشت کرنا میرے لیے ناممکن تھا، لیکن پھر بھی میں نے برداشت کیا۔ خیر، جیسے مجھے کارڈ ملا تو میں مبارکباد دینے کے لیے دعا کے گھر پہنچ گیا۔ دعا کئی دنوں بعد دلہن بننے والی تھی، اسی وجہ سے وہ مجھ سے ملنے کے لیے نہ آئی۔ پھر میں نے اس کی ماں سے پوچھا کہ آنٹی جان، آپ نے دعا کا رشتہ کہاں کیا ہے؟ وہ لوگ کیسے ہیں اور کب رشتہ آیا؟ تب جو بات دعا نے کی، مجھے بتائے کو سن کر میں مزید اپنی ہی نظروں میں گر گیا۔ اتنا بڑا دھوکہ ایک لڑکی مجھے کیسے دے رہی تھی؟ بیٹا، دعا کا رشتہ 5 سال پہلے ہی ہو چکا تھا۔ جہاں پر دعا کا رشتہ ہوا ہے وہ لڑکا دعا کو بے انتہا پسند کرتا تھا۔ اگر سچ پوچھو تو میری بیٹی بھی دل ہی دل میں اس سے محبت کرتی تھی۔ آج تک اس نے ہمیں کہا تو نہیں، لیکن میں ایک ماں ہوں اور میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ میری بیٹی کیا چاہتی ہے۔ بس جب میں نے اپنی بیٹی کی رضامندی دیکھی تو اس کے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ اب دعا اور اس کا منگیتر اس شادی کو ابھی کرنا چاہتے تھے، تو
اسی لیے میں نے یہ شادی کرنے کی بات کی۔ پہلے تو نہ مانی، پھر مان لی، کیونکہ میں چاہتی تھی دعا اپنی پڑھائی پوری کر لے، پڑھنے کے بعد وہ جو چاہے پھر کرتی پھرے، اور بعد میں ہی میں اس کی شادی کر دوں گی۔ لیکن اس کے منگیتر کو کافی زیادہ جلدی تھی، اسی لیے میں نے ہاں کر دی۔ اور ویسے بھی 5 سال ہو چکے ہیں، کافی عرصہ گزر چکا ہے، اس لیے اب زیادہ اس رشتے کو ایسے ہی رکھنا غیر مناسب ہے، تو میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ تم اپنی ماں کو لے کر شادی میں ضرور آنا۔ یہ کہتے ہی وہ عورت مسکرانے لگی اور مجھے اس کی مسکراہٹ سے خوف آنے لگا۔ تھوڑی دیر بیٹھا اور پھر کبھی لوٹ کر ان لوگوں کے پاس نہ گیا۔ میں نے کبھی بھی دوبارہ دعا سے بات کرنے کی کوشش نہ کی۔ اس نے کئی مرتبہ مجھے فون کرنے کی کوشش کی، کالز کی، لیکن میں نے کوئی رپلائی نہ کیا۔ اس کا نمبر ڈیلیٹ کر دیا، کیونکہ حقیقت وہی تھی جو مجھے پتہ چل چکی تھی، حقیقت وہی تھی جو مجھے نظر آ چکی تھی۔ مزید میں اپنے آپ کو کسی بھی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا تھا، اس لیے خاموشی سے وہاں سے اٹھا اور ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ بس یہی وجہ تھی کہ میں ہر وقت جب بھی مجھ سے شادی کی بات کرتی، میں انکار کر دیتا تھا، اور آج جو کچھ اماں نے مجھے بلوانے کے لیے کیا، مجھے اس پر خوشی ہو رہی تھی، کیونکہ یہ سب کچھ میری محبت میں ہو رہا تھا۔ شفیق کو بھیج کر میں نے تسلی تو کر لی تھی، لیکن اچانک سے میرے دل میں گھبراہٹ پیدا ہونے لگی۔ یہ خیال ہے کہ کیوں نہ اللہ پریشان ہو رہی ہوگی، یا پھر ان کو میری یاد آ رہی ہوگی۔ میں فوراً اپنی گاڑی میں بیٹھا اور اس سنسان سڑک پر سفر کرنا شروع کر دیا۔ ابھی میں نے کچھ ہی سفر طے کیا تھا کہ سامنے مجھے ایک عورت ہاتھ کا اشارہ دیتے ہوئے نظر آئی، جیسے وہ مجھے روکنا چاہتی تھی۔ اس کو دیکھ کر میں نے یہی سوچا کہ میں نہیں رکوں گا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے یہ عورت مجھے پھنسا دے گی، یا پھر میں کسی مصیبت میں پھنس جاؤں گا۔ اور ویسے ہی عورت ذات سے میرا بھروسہ اٹھ چکا تھا، اور اس پر بھروسہ کرنا مجھے ضروری نہ لگا۔ میں اس کے ساتھ سے گزرنے ہی والا تھا کہ پھر مجھے اس پر ترس آ گیا۔ میں نے اپنی گاڑی روکی اور اس کی طرف متوجہ ہوا، اور جو بات اس عورت نے مجھ سے کی وہ سن کر مجھے اس پر ترس آ گیا۔ اس عورت نے مجھے بتایا کہ اس کے پیچھے کچھ غنڈے ملے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ زبردستی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ گھر کا راستہ بھول چکی ہے، رات کے اندھیرے بھاگتے بھاگتے یہاں تک آ گئی۔ خدارا میری مدد کرو، مجھے اپنے ساتھ بٹھا لو۔ نہ چاہتے ہوئے مجھے اس عورت پر بھروسہ کرنا پڑا۔ اس نے برقع پہنا ہوا تھا، صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ میں نے پیچھے کا دروازہ کھولا، یہ بیٹھے اور فوراً ہم نکل پڑے۔ میں بار بار شیشے سے اس کو دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھیں بہت ہی عجیب و غریب اور خطرناک نظر آ رہی تھیں۔ مجھے اس سے ایک دم کے لیے خوف آیا، یوں لگا کہ جیسے میں کسی مصیبت میں پھنس گیا اور یہ عورت مجھے ضرور پھنسانے والی ہے۔ دل کی دھڑکن تیز تھی، لیکن میں نے سفر کو جاری و ساری رکھا۔ سوچا جہاں پر بھی دیکھوں گا کوئی انسان آ رہا ہوگا یا پھر کہیں رش والی جگہ آئے گی تو میں اس عورت کو اتار دوں گا۔ اسی طرح کافی سفر گزر گیا، اور تھوڑی ہی دیر بعد مجھے میری گردن پر کچھ محسوس ہوا۔ یوں میں نے اوپر دیکھا تو یہ عورت تھی، یہ وہی عورت تھی جس کی میں نے مدد کی تھی۔ اس نے میری گردن پر ایک خنجر رکھا ہوا تھا اور مجھ سے کہہ رہی تھی گاڑی روکو ورنہ میں یہیں پر قتل کر دوں گی۔ عجیب مصیبت میں پھنس چکا تھا، نہ جانے آگے کیا ہونے والا تھا۔ میں بے قصور تھا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ میں اس سے معافیاں مانگنے لگا، کہنے لگا کہ میں صرف آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، اس کے علاوہ میرے دل میں آپ کے لیے کوئی بات نہیں ہے۔ آپ اگر چاہیں تو یہاں سے بے شک اتر جائیں۔ میں نے آپ کی حالت پر ترس کھایا
اور آپ کو بٹھا لیا۔ میں چاہتا تھا کہ آپ کہیں پھنس نہ جائیں، آپ کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے۔ آپ کو محفوظ جگہ پہنچانے کے لیے میں نے آپ کو جگہ دی، اور اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا۔ مجھے معاف کر دو، تم کون ہو؟ اس عورت نے کوئی جواب نہ دیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے گاڑی روکی۔ ابھی وہ عورت کچھ کہتی کہ سامنے سے پولیس کا ڈالا آتے ہوئے مجھے دکھائی دیا۔ دل کی دھڑکن تھوڑی سی کم ہوئی، مجھے تھوڑا سا سکون ملا، اور میں نے سوچا کہ واقعی اب میری جان بچنے والی ہے۔ اب واقعی پولیس کے خوف سے یہ لڑکی مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی، اور اس کو پولیس والے پکڑ کر لے جائیں گے، میری جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن یہ سب کچھ بھی ایک میری سوچ تھی۔ میں تھوڑی تھوڑی گاڑی روکنا شروع کر گیا۔ گاڑی روکنا شروع کی، گاڑی روکی، اتنے میں پولیس آ گئی۔ جیسے پولیس آئی، انہوں نے فوراً اس لڑکی کو پکڑ لیا اور مجھے بھی پکڑ لیا۔ میں حیران تھا کہ یہ لوگ مجھے کیوں پکڑ رہے ہیں؟ میں نے ان کو ساری حقیقت بتائی۔ میں نے بتایا کہ یہ لڑکی مجھے راستے سے ملی، اور میں نے صرف مدد کے لیے اس کو اپنی گاڑی میں بٹھا دیا۔ اس نے کہا کہ اس کے پیچھے کچھ غنڈے لگے ہوئے ہیں۔ تب ایک پولیس آفیسر جو لڑکی تھی، وہ اس عورت کے پاس گئی اور کہنے لگی، اپنا نقاب اتارو، چہرے سے نقاب اتارو۔ جیسے اس نے اپنا نقاب اتارا تو جتنے بھی پولیس اہلکار کھڑے تھے، سب نے اس کو سلوٹ مارا اور اس کے سامنے جھک گئے۔ اس کے برعکس ان لوگوں نے مجھے پکڑ لیا۔ میں حیران تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ لڑکی جو مجھ پر قاتلانہ حملہ کر رہی تھی، مجھے خواہ مخواہ ایک مصیبت میں ڈال رہی تھی۔ ان لوگوں نے اسے سلوٹ کر لیا۔ مجھے ان لوگوں کی بات سمجھ نہ آئی تھی، حیران تھا۔ تب ان میں سے ایک اہلکار نے کہا کہ یہ ہماری پولیس آفیسر مس نہیں ہے، اور یہ ایک مشن پر تھی۔ یہ صرف لوگوں کو دیکھ رہی تھی کہ کیا انسانیت باقی ہے یا نہیں، کیونکہ یہ اسی طرح کا ہی غنڈے پکڑ چکے ہیں۔ کئی وہ افراد جو رات کے اندھیرے میں خواتین کی مدد کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اور بعد میں وہی لوگ ان کے قتل کے الزام میں ملوث پائے جاتے ہیں۔ یا پھر اس لیے مس نیہا ایسے کئی گنڈوں کو پکڑ چکے ہیں۔ یہ آپ کو بھی دیکھ رہی تھی کہ رات کے اس وقت آپ بھی کسی کو مشکل میں تو ڈالنے کی کوشش نہیں کر رہے، یا پھر کوئی غلط کام کرنے تو نہیں جا رہے۔ آپ اپنے امتحان میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ واہ مس نیہا، آپ نے تو واقعی میں کمال کر دیا۔ آپ نے بتا دیا کہ آپ اس کرسی کے لائق تھیں۔ یہ کہتے ہی وہ پولیس اہلکار، وہ میڈم نیہا، ان لوگوں کے ساتھ چلی گئی، میرا شکریہ ادا کیا، اور خاموشی کے ساتھ بنا کچھ کہے چلی گئی۔ میں اپنی گاڑی میں بیٹھا اور سارا راستہ یہی سوچتا رہا کہ سب کچھ ایک مشن تھا، اور میں اس مشن میں حصہ تھی۔ خوشی ہوئی کہ میں ان لوگوں کے مشن کا حصہ تھا۔ یہ لوگ کئی اسی طرح کے مشن اور کامیاب کر چکے ہیں۔ خیر، میں گھر پہنچا تو اماں جان میرا انتظار کر رہی تھی۔ ان کو یقین تھا کہ میں ہر حال میں آؤں گا، اور ان کے چکن کے مطابق میں وہاں پہنچ چکا تھا۔ مجھے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی اور کہنے لگی کہ بیٹا، اب میں مزید تمہارا انتظار نہیں کر سکتی۔ میں مزید تمہارے لیے اپنے آپ کو اس چار دیواری میں خاموش نہیں رکھ سکتی۔ میرا دل بہت اداس رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے تمہیں آج رات بلوایا۔ کل صبح سویرے ہم ایک رشتہ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور تم بھی میرے ساتھ چلو گے۔ اب دعا کی شادی کو تقریباً کئی عرصہ گزر چکا تھا۔ اماں کے بار بار کہنے کی وجہ سے میں انکار نہ کر پایا۔ مجھے یقین تو نہ تھا، لیکن پھر بھی اماں کے کہنے پر میں نے شادی کر لی۔ جب شادی کی تو شفا بہت نیک صورت اور خوبصورت نکلی۔ وہ بالکل باقی لڑکیوں سے مختلف تھی۔ میرا یہ اندازہ ختم ہو گیا
کہ اگر ایک لڑکی نے بے وفائی کی ہے تو ساری لڑکیاں ایک جیسی ہوں گی، اگر ایک لڑکی نے مجھے دھوکا دیا ہے تو سب دھوکے باز نکلیں گی۔ مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا، کچھ لوگ ظرف ضرور ہوتے ہیں، وہ دوسروں کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ضرور ہیں، لیکن ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ شفا بالکل الگ تھی، اسے میرے جذبوں کی قدر تھی، میرے جذبات کی قدر کرتی تھی، اماں جان کا احترام کرتی تھی، ہمارے گھر میں رونق لے آئی تھی، اور میں نے کبھی بھی اس کے حقوق کو ادھورا نہ چھوڑا تھا۔ میں پوری کوشش کرتا تھا کہ میں اس کے حق کو پورا کروں، کیونکہ اب وہ میری ذمہ داری تھی۔ شفا سے شادی میری ماں کی مرضی سے ہوئی تھی، لیکن نکاح میں قبول میں نے کیا تھا، اور اب میرا فرض بنتا تھا کہ اس کی تمام ذمہ داریاں اٹھاؤں، اور شفا کو میں نے خوش رکھنے کی پوری کوشش کی۔ حالانکہ جو خواب میں نے دعا کے ساتھ دیکھے تھے، وہ سارے خواب شفا نے میری زندگی میں آ کر پورے کیے۔ اس نے بتا دیا کہ محبت واقعی میں انسان سے ہوتی ہے، رشتے سے ہوتی ہے، نہ کہ پیسے سے۔ وہ رشتوں کو قیمتی سمجھتی تھی، اس نے کبھی بھی مجھ سے کوئی ڈیمانڈ نہ کی، میں خود اس کے لیے چیزیں لے آتا، اس کی خوشی بننے کی کوشش کرتا۔ اماں جان بھی بہت خوش تھی، ہمارے گھر میں رونق آ گئی تھی۔ اب میں ہفتے میں ایک دن نہ آتا تھا، بلکہ میں نے آفیسر سے بات کر کے 2 گھنٹہ پہلے والی روٹین ان سے مانگ لی، اور انہوں نے بھی رضامندی ظاہر کی۔ اب میں ہر روز آتا تھا، میرے گھر میں رونق آ گئی تھی، بالکل ویسی رونق جیسی اماں جان چاہتی تھی۔